أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار کا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ موعود مجدد صدی ہجری 5 دہم اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت حصہ 16 ہے، اور اس کا سب ٹاپک یہ ہے کہ احمدیوں سے آزادی ضمیر چھین کر انہیں زندہ درگور بنانے کا جرم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق بخوبی واضح ہو گیا ہے۔ پس جو شیطان کا انکار کرے اور ساتھ اللہ پر بھی ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کی تشریح فرماتے ہوئے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے آپ علیہ السلام کا جاری کردہ اخبار الحکم مورخہ 10 جولائی 1902 صفحہ 3 پر آپ علیہ السلام کے یہ لفظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرتا ہے، چونکہ شوکت کا زمانہ دیر تک رہتا ہے اور اسلام کی قوت اور شوکت صدیوں تک رہی اور اس کے فتوحات دور دراز تک پہنچے، اس لیے بعض حمقوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جبر سے پھیلایا گیا،
حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، اس امر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلام جبر سے نہیں پھیلا، اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا اور اس کا کام یضع الحرب رکھ کر دوسری طرف لیظہرہ علی الدین کلہ قرار دیا، یعنی وہ اسلام کا غلبہ ملل حالکہ پر حجت اور براہین سے قائم کرے گا اور جنگ و جدال کو اٹھا دے گا۔ وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی خونی مہدی اور خونی مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کی تضرعات اور دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت بخشا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو پیشگوئی الہامی پیشگوئی جو حضور علیہ السلام پر یا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام پر چلہ ہوشیارپور کے دوران نازل ہوئی تھی، میں اس کا ابتدائی ایک حصہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشگوئی کا آغاز اس طرح فرماتا ہے، یعنی اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں بحرہ میں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہ جو الفاظ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کی دعاؤں کے جواب میں آپ کو ایک نشان رحمت بخشنے کا وعدہ فرمایا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہے۔ اور انہی الہامی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بعض دیگر باتوں کا بھی ذکر فرما دیا جو کہ ملحم کے بعد اس کی جماعت میں ہونے والی تھیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں بحرہ میں۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے اس برگزیدہ بندے کے وفات کے بعد اس کی اولاد نے کیا کام کرنا ہے، تو اس نے اس کے پیروکاروں کو یعنی زندہ دارگور کر دینا ہے۔ زندہ دارگور کیسے کرنا ہے؟ ان سے آزادی ضمیر چھین کر، ان پر اخراج اور مقاطعہ کی پابندیوں کی تلواریں لٹکا کر وہ بیچارے زندہ دارگور ہو جائیں گے۔ وہ ایسے ہی ہو جائیں گے کہ جیسے مردے پڑے ہوئے ہیں قبروں میں، ویسے زندہ ہیں لیکن ان کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتے، وہ ڈرتے ہیں بیچارے۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی الہامی پیشگوئی جو مسلم موعود ہے، اس کے پہلے جو اقتباس ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان زندہ دارگور لوگوں کا یا ان غلاموں کا، اسیروں کا ذکر فرما دیا جس کو مرزا غلام احمد صاحب کی وفات کے بعد اس کی جماعت میں اسی کی اولاد نے بنا دینا تھا زندہ دارگور یا اسیر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کی اور باتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا کی وجود پر ایمان نہیں لاتے وہ
معوذہ کی غلام مسیح الزماں ان پر دلائل کے ذریعے اتمام حجت کرے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ خاکسار کو جو الہی نظریہ اور الہامی نظریہ ورچوئس گاڈ بخشا گیا ہے، وہ سارے وہ جو چیزیں ان الہامی الفاظ میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، وہ سوری انشاءاللہ تعالی خاکسار کی زندگی میں اور خاکسار کی اسی الہی اور الہامی نظریہ ورچوئس گاڈ کے ساتھ پوری ہو جائیں گی. تو اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب کی وفات ہوئی تھی 26 مئی 1908 کو. آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد صدر انجمن احمدیہ یا مجلس متمدین کی اکثریت چھوڑ کے تمام ممبران نے اور پلس جتنے بھی احمدی دوست حاضر تھے قادیان میں، انہوں نے سب نے جناب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کہ جانشین کہہ لیں یا اس کی جماعت کا قائد بنا لیا، امام جماعت بنا لیا. تو یہ زمانہ جو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا ہے، یہ 1908 سے لے کر 1914 پر مشتمل ہے. اسی زمانے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی تنظیمیں بنانی شروع کر دیں. حالانکہ قائد تو وہ تھے، امام تو جماعت کے وہ تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ بڑی عقیدت رکھتے تھے حضرت مرزا غلام صاحب کی اولاد کے ساتھ بھی، تو یہی بہرحال وہ وجہ بنی اس بات کی کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے پھر آگے جو بھی دجل کھیلا ہوا ہے جماعت احمدیہ میں، اور لوگوں کو اسیر بنایا، لوگوں کو زندہ دور گور کر دیا، بلکہ وہ 1914 سے آج تک ایک عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے. مرزا غلام صاحب کو مانا، یعنی تمام احمدی جو اس وقت ہیں ان کے بزرگوں نے مانا تھا، تو وہ ان کے ماننے کے بعد آج وہ بیچاری ان کی نسلیں جو ہیں اولادیں، وہ آج اس عذاب میں پھنسی ہوئی ہیں، بلائے قادیان کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ جناب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں بشیر الدین محمود نے اپنا جو کام کرنے تھے سیاسی، جو سب کچھ جو کام کرنا تھا وہ اس کی تیاری شروع کر دی، اس کے کام شروع کر دیے. اور اگر دوسرے رنگ میں کہوں گی کہ جماعتی احمدیہ میں اپنی اندر اس نے جماعت ایک بنا لی. مثلا 1909 میں وہ انجمن ارشاد بنا لی انہوں نے، جبکہ صدر انجمن احمدیہ حضرت مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر گئے تھے. فروری 1911 میں انہوں نے ایک مجلس انصار نامی تنظیم بنا لی. اچھا، جون 1913 میں انہوں نے ایک الفضل اخبار جاری کر لیا، اور 1913 میں دعوت الخیر فنڈ کی بنیاد رکھ دی گئی، چندہ وغیرہ لوگوں کو مطلب وصول کرنے کے لیے. حالانکہ ان کے والد صاحب اپنی زندگی میں 2 چندوں کا اجرا کر کے گئے تھے. ایک چندہ لازمی تھا جس کی کوئی شرح نہیں تھی، ایک چندہ وصیت تھا. تو ان تنظیموں کے ساتھ سامعین کرام اگر دیکھا جائے تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعتی احمدیہ کے اندر اپنی ایک جماعت بنا لی تھی. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ 13 مارچ 1914 کو فوت ہو گئے. تو پھر 14 مارچ 1914 کو اپنی خود ساختہ مجلس انصار سے ہی تائیدی ووٹ لے کر مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک رنگ میں خلیفہ ثانی بن بیٹھے جماعت احمدیہ کا. حالانکہ مرزا غلام صاحب یہ سارے اختیارات جو ہیں، یہ پاورز ہیں، سٹیٹس جو ہیں، اپنی بنائی ہوئی صدر انجمن احمدیہ یا مجلس متمدین کو دے کر گئے تھے. اسی صدر انجمن احمدیہ، اسی مجلس متمدین نے ہی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا. لیکن بشیر الدین محمود احمد جانتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی غلط شخص تھا، بدکاریوں میں بچپن سے ہی وہ اسے شروع کر دی تھی، اور پورے صاحب کو پتہ تھا کہ یہ بندہ غلط آدمی ہے. تو بہرحال اس نے یہ سارے سیاسی کام کیے، اپنی ہی مجلس انصار بنا لی. اور چونکہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا تھا، اور جتنے بھی اصحاب تھے اور عام احمدی تھے سارے بیچارے، تو ان کی نظروں میں اس کی بڑی قدر تھی کہ ہمارے آقا کا بیٹا ہے. تو بیٹا صاحب نے پھر جو کام کرنے تھے اس عقیدت سے فائدہ اٹھا کر وہ کیے اس نے. پھر تو 14 مارچ 1914 کو پھر وہ اپنی مجلس انصار سے ہی تائیدی ووٹ لے کر 40 مطلب کہ اپنے حواریوں کا تو خلیفہ ثانی بن بیٹھا. سامعین کرام، جماعتی احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد
احمدیوں کو غلام اور اسیر بنانے کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ایک جبری نظام جاری کر دیا جماعت میں نا. آج تک وہ لوگ سارے جو ہیں احمدی اسی جبری نظام میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے. قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے جماعت میں مزید اپنی گرفت کو سخت کرنے کے لیے لوگوں کو کلاسوں میں طبقات میں تقسیم کر دیا. مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے ساتھ سب کچھ یہ ہو رہا تھا. وہ تو بیچارے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا، ان کے آباء و اجداد نے مانا، وہ تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں فنا ہو کر بیٹھے تھے. یہ شخص ان پر سیاستیں کر رہا تھا، انہیں شروع کر دی. اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے بھی بنی اسرائیل کو حکومت مستحکم کرنے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کو طبقات میں اس زمانے میں تقسیم کیا ہوا تھا، درجہ بندی ان کی ہوئی تھی. ایسے ہی مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کی. اس نے مختلف تنظیموں میں جماعت کو تقسیم کر دیا. لجنہ معاولہ کی تنظیم سب سے پہلے اس نے 1922 میں بنائی. پھر خدام الاحمدیہ کی تنظیم 1938 میں بنائی. اتفال الاحمدیہ کی تنظیم بھی 1938 میں بنا لی. اور ناصرت الاحمدیہ کی تنظیم 1939 میں بنا لی. اور مجلس انصار اللہ 1940 میں اس نے تنظیم بنائی. یہ سارے میرے پاس، میں بارہا یہ تنظیمیں ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں نے یہ سنائی ہوئی ہیں پڑھ کے آپ لوگوں کو. ہر تنظیم کا ایک عہد بنا لیا، پھر بنا کر دے دیا، یہ دن رات یہ پڑھا کریں. اور پھر اس کے بعد ایک عمومی عہد جو انہوں نے جماعت کو پابند بنایا، اس عہد کا یہ جو ہے 23 اکتوبر 1959 کی بات ہے، ربا میں خدام الاحمدیہ کے اجتماع میں جناب مرزا منور احمد صاحب نے خدام کے آگے یہ عہد پڑھ کر سنایا تھا. میں اس کا چند الفاظ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. عہد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے لوگوں کو جکڑنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے، اسیر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام وسلم کا نام کثرت سے بے دریغ استعمال کیا. اب یہاں پر بھی اس عہد میں لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، اسیر بنایا گیا تھا، لیکن شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آگے لکھا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسلام اور احمدیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری لمحات تک کوشش کرتے چلے جائیں گے، اور اس مقدس فریضہ کی تکمیل کے لیے ہمیشہ اپنی زندگیاں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف رکھیں گے، اور ہر بڑی سے بڑی قربانی پیش کر کے قیامت تک اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے ہر ملک میں اونچا رکھیں گے. یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں اسلام کے بارے میں انہوں نے کی ہیں. آگے وہ کہتے ہیں ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہیں گے، اور اپنی در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے تاکہ قیامت تک خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے تمام جھنڈوں سے اونچا لہرانے لگے. اے خدا تو ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. دیکھیں، پہلی بات تو نظام خلافت کرتے پھر رہے ہیں، یہ تو بلائے قادیانہ ہے. مرزا غلام وسلم کو ایک الہام ہوا تھا بلائے دمشق. میں نے اپنے 2 اگست 2019 کے خطبہ جمعہ میں دلائل کے ساتھ مرزا غلام وسلم کے الہامات کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہی وہ بلائے قادیان ہے. یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی جو ساری اولاد ہے یا جنہوں نے اس پر جماعت پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ وہی بلائے دمشق ہے. اس کو ہم بلائے دمشق بھی کہہ سکتے ہیں، بلائے قاد بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کے بعد تو کوئی خلافت ہو ہی نہیں سکتی امت محمدیہ میں، تو اس کو خلافت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا مطلب کہ لوگوں کو گمراہ کر دیا مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر، مرزا غلام صاحب کے نام پر. آگے وہ کہتے ہیں
یہ عہد جو آپ لوگوں نے اس وقت کیا ہے متواتر 4 صدیوں بلکہ 4000 سال تک جماعت کے نوجوانوں سے لیتے جائیں، اور جب تمہاری نئی نسل تیار ہو جائے تو پھر اسے کہیں کہ وہ اس عہد کو اپنے سامنے رکھے اور ہمیشہ اسے دہراتی چلی جائے، اور وہ نسل یہ عہد اپنی تیسری نسل کے سپرد کر دے، اور اس طرح ہر نسل اپنی اگلی نسل کو تاکید کرتی چلی جائے۔ اسی طرح بیرونی جماعتوں میں جو جلسے ہوا کریں ان میں بھی مقامی جماعتیں خواہ خدام کی ہوں یا انصار کی یہی عہد دہرایا کریں، یہاں تک کہ دنیا میں احمدیت کا غلبہ ہو جائے اور اسلام اتنا ترقی کرے کہ دنیا کی چپا چپا پر پھیل جائے۔ سوال یہ ہے کہ عہد تو مطلب کہ وہ لیتے ہیں، لیکن پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جس بات کا عہد لیا جا رہا ہے خلافتوں خلوفتوں کا، کیا ان کی کیا حقیقت ہے؟ کسی انسان کو کسی احمدی کو حق نہیں دیا گیا کہ اس قسم کا وہ سوال بندہ کرے۔ سب جھوٹ اور دجل ہے جو اللہ کے نام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، مرزا غلام صاحب کے نام پر، اور اسی طرح قرآن کریم کا آیات پڑھ کر اور مرزا غلام صاحب کی تعلیم پڑھ کر یہ لوگوں کو قابو کیا گیا، غلام بنایا گیا اور ان کو آزادی ازمیز سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ تو یہ مطلب کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے یہ کارنامہ کیا۔ تو اب میں سامعین کرام اگلی باتیں کچھ بتانے سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جو تعلیم ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی تعلیم کیا ہے۔ آگے پھر اس کے یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین ٹائپ لوگ کیا کرتے رہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے جب تک دل کی حزیمت سے اس پر پورا عمل نہ ہو۔ بس جو شخص میری تعلیم پر پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ وعدہ ہے، انی او حافظ و کل من فی الدار، یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی 4 دیوار کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بود و باش رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔ پیروی کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر اور قیوم اور خالق الکل خدا ہے جو اپنی صفات میں ازلی و ابدی اور غیر متغیر ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا، وہ دکھ اٹھائے اور صلیب پر چڑھنے اور مرنے سے پاک ہے، وہ ایسا ہے کہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور ہے، اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں۔ انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ کی تبدیلی ظہور میں آوے تو اس کے لیے وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے اور ایک نئی تجلی کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہے، اور انسان بقدر اپنی تبدیلی کے خدا میں بھی تبدیلی دیکھتا ہے، مگر یہ نہیں کہ خدا میں کچھ تغیر آ جاتا ہے، بلکہ وہ ازل سے غیر متغیر اور کمال تام رکھتا ہے۔ لیکن انسانی تغیرات کے وقت جب نیکی کی طرف انسان کے تغیرات ہوتے ہیں تو خدا بھی ایک نئی تجلی سے اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور ہر ایک ترقی یافتہ حالت کے وقت جو انسان سے ظہور میں آتی ہے خدا تعالیٰ کی قادرانہ تجلی بھی ایک ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خارق عادت قدرت اسی جگہ دکھلاتا ہے جہاں خارق عادت تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ خوارق اور معجزات کی یہی جڑ ہے، یہی خدا ہے جو ہماری سلسلہ کی شرط ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اپنے نفس پر اور اپنے آراموں پر اور اپنے کل تعلقات پر اس کو مقدم رکھو، اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں صدق و وفا دکھلاؤ۔ دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اس کو مقدم نہیں رکھتی، مگر تم اس کو مقدم رکھو تا تم آسمان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔ رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے، مگر تم اس حالت میں اس عادت سے حصہ لے سکتی ہو کہ تم میں اور اس میں کوئی جدائی نہ رہے، اور تمہاری مرضی اس کی مرضی اور تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہو جائیں، اور تمہارا سر ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت مراد یابی اور نامرادی میں اس کے آستانہ پر پڑا رہے، تا جو چاہے سو کرے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ کیا کوئی تم میں ہے جو اس پر عمل کرے اور اس کی رضا کا طالب ہو اور اس کی قضاء و قدر پر ناراض نہ ہو؟ سو تم مصیبت کو دیکھ کر اور بھی قدم آگے رکھو کہ یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے۔ اس کی توحید
زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو اور اس کے بندوں پر رحم کرو، اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، اور کسی پر تکبر نہ کرو گویا اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو، غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑیے ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں۔ سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، اور مخلوق کی پرستش نہ کرو اور اپنے مولا کی طرف منقطع ہو جاؤ، اور دنیا سے دل برداشتہ رہو اور اسی کے ہو جاؤ، اور اسی کے لیے زندگی بسر کرو، اور اس کے لیے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو کیونکہ وہ پاک ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں میں بے حکمی کر جاتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کے پاتال تک نظر ہے۔ کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ پس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ایک ذرہ تیرگی تم میں باقی ہے تو وہ تمہاری ساری روشنی کو دور کر دے گی، اور اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ قبول کے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربے ہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ یہ جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھے ہیں یہ کشتی نوح آپ کی علیہ السلام کی کتاب ہے، اور روحانی خزائن جلد 20 ہے 19 ہے، اور یہ الفاظ ہیں صفحہ 10 سے 13 تک میں نے پڑھے ہیں۔ تو دیکھیں، میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب حکمت دل کی تعلیم کتنی حق اور سچ پر مبنی ہے، اور کتنی نرم اور کتنی پیار اور محبت پر مبنی ہے، اور وہ کیا نصیحت کرتی ہیں اپنے پیروکاروں کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1914 میں جماعت احمدیہ کی یعنی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا رہا 1952 تک، جب تک وہ فوت نہیں ہوا تو اس نے کیا کیا کام۔ میں ایک دو حوالے اس کے پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کرتا رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں سامعین کرام، 19
مرزا بشیر الدین محمود احمد مخالفین کو سولی پر لٹکانے کے حوالہ سے اپنے رسالہ تقدیر الہی کے صفحہ 29 پر فرماتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں سنیے. وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے آپ کا نام عیسیٰ رکھا ہے، یعنی مرزا غلام احمد کا، تاکہ پہلے عیسیٰ کو تو یہودیوں نے سولی پر لٹکایا تھا، مگر آپ زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کو سولی پر لٹکائیں. اب دیکھیں بھی مرزا غلام احمد کی تعلیم ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائی ہے. کیا وہ ان کی تعلیم ایسی ہے کہ وہ لوگوں کو یا یہودی ٹائپ لوگوں کو بھی کیا وہ سولیوں پر لٹکانے والی تعلیم ہے؟ یہ بشیر الدین محمود احمد مرزا غلام صاحب کو کس رنگ میں پیش کر رہا ہے دنیا کے آگے؟ اصل میں ان کا نام لے کر ان کے بھیس میں خود یہ شخص اپنے مخالفین کو ساری زندگی سولیوں پر لٹکاتا رہا. یہ ایک حوالہ ہے. دوسرا حوالہ بھی سن لیجئے اس کا. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی 25 اپریل 1930 کی ایک تقریر میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری دنیا ہماری دشمن ہے. بعض لوگ جب ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں، جس سے بعض احمدی یہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں، حالانکہ جب تک ایک شخص خواہ وہ ہم سے کتنی ہمدردی کرنے والا ہو پورے طور پر احمدی نہیں ہو جاتا وہ ہمارا دشمن ہے. پورے طور پر احمدی نہیں ہو جاتا سے مراد ان کی یہ ہے کہ میرے متحدی میں نہیں آ جاتا، میرا خادم اور میرا غلام نہیں بن جاتا. یہاں پر پورے طور پر احمدی بننے سے ان کی یہ مراد ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے. ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھے تاکہ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں. وہ تو ساری زندگی اپنی سیاسی غلبے کے لیے کام کرتا رہا. اس کے خواب تھے سارے کہ میں دنیا میری پوجا کرے اور میں دنیا کا حاکم ہوں، اور ہمیشہ دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے بڑا بادشاہ، بس سب سے بڑا حق میں تسلیم کیا جاؤں. اس قسم کے وہ اپنے وہ رکھتا تھا، خیالات اس کے تھے. لیکن مذہب مرزا غلام صاحب کی احمدیت کو اس نے ڈھال بنایا. اسلام کو ساری زندگی وہ ڈھال بنا کر بیٹھا رہا، جبکہ دنیا دار آدمی تھا، سیاسی آدمی تھا. آگے وہ کہتا ہے شکاری کو کبھی غافل نہ ہونا چاہیے. اب شکاری سے کیا مراد ہے؟ شکاری آپ احمدیوں کو کہہ رہا ہے وہ بھی تم شکاری ہو. شکاری کو کبھی غافل نہ ہونا چاہیے اور اس امر کا برابر خیال رکھنا چاہیے کہ شکار بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ کر دے. دیکھیں اس قسم کی، دیکھیں مرزا غلام صاحب کی تعلیم آپ کو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی ہے. کیا اس تعلیم کے ساتھ اس مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جو خیالات میں نے پڑھے ہیں، اب 2 حوالے اس کے پڑھے ہیں میں، کیا ان کی کوئی بھی مناسبت ہے؟ کیا یہ مذہبی یا روحانی کو بندہ ہو سکتا ہے اس قسم کی بیان دینے والا؟ یا اس کے اندر کوئی رحم اور شفقت ہو سکتا ہے اپنے پیروکاروں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ؟ یہ 2 حوالے ہیں. ایک حوالہ اور سن لیجئے اس کا. وہ اپنے کسی خطبے میں یہ الفاظ کہتا ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں اس کے الفاظ المورخہ 2 جون 1936 کے اخبار الفاظ میں چھپے ہوئے ہیں، وہ میں پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہٹلر یا میسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے نکال لے، اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے پر تیار نہ ہو اسے عبرتناک سزا دیں. اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں جن کا تعلق قبرستان جماعت کے ساتھ ہے، یہ ان کے اس تعلیم کا، یہ جو ان کے خیالات تھے، اس کا مرزا غلام صاحب کی احمدیت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس قسم کا بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی مسلم بہت بنا سکتا ہے، ذکی غلام بنا سکتا ہے. یا اگر اللہ کسی کو ذکی غلام بنایا دنیا میں، یعنی ذکی غلام جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو دیا تھا، وہی مسلم موعود ہے نا. اللہ مرزا صاحب نے اسی مسلم موعود کہا ہے. کیا اس قسم کے جو اللہ کا بنایا ہوا ذکی غلام ہوگا، کیا اس قسم کے اس کے بھی خیالات اس قسم کے ہوں گے؟ اعمال جو مرزا بشیر الدین محمود کے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ پیروکار نام پر لیتا تھا مرزا صاحب کا، محمد صاحب کا بھی نام لیتا تھا، اللہ کا بھی لیتا تھا. دراصل وہ پیروکار ہٹلر اور میسولینی کا تھا. یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے. وہ کہتا ہے
اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندر اندر یہ کام کر لیتے. اب دیکھیں مطلب کہ اپنے پیروکاروں کو، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو آزادی ضمیر سے کلیتاً محروم کیا اس شخص نے. حالانکہ دین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. تو اس نے مکمل طور پر مطلب کہ تنظیمیں بنا لیں اور پھر ان کو عہد بنا کر دے دیے، ہر اجلاس میں وہ عہد کریں، ایک عمومی عہد دے دیا. اور یہاں تک خواہش کی کہ صدیوں بلکہ 4000 سال تک جو خدام ہیں وہ پڑھتے چلے جائیں. اور خلافت کی بندہ اس سے پوچھے کہ خلافت کہاں ہے؟ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امت محمدیہ میں مرزا غلام احمد صاحب اسی روحانی خلافت کے 13ویں خلیفہ تھے. 14ویں صدی ہجری کے سر پر، جس کا آغاز 2ری صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے مبارک وجود سے شروع ہوا تھا. وہ حدیث مجددین کے مطابق یہ خلافت علی الحاجین متکثر سے شروع ہونے والا ہے. یعنی مرزا غلام احمد آسم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں خلیفہ تھے. آپ علیہ السلام کے بعد کون سی خلافت جاری ہو سکتی ہے؟ اور سورۃ نور آیت نمبر 56 میں جس خلافت کا وعدہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. امت محمدیہ میں جس کو بھی اللہ بطور معمور کھڑا کرے گا، بطور خلیفہ کھڑا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے بعد آسم کا خلیفہ ہوگا. کسی مسیح، کسی مجدد، کسی مسلم ملک کا خلیفہ نہیں ہو سکتا امت محمدیہ میں قیامت تک. تو بشیر الدین محمود کیا کر رہا تھا؟ اور 1925 میں میں نے اکثر حوالہ دیا ہے اس کا ایک تقریر میں، وہ کہتا ہے کہ جو صدر انجمن احمدیہ یا مجلس محمدین ہے اس میں تو کسی خلافت کا مرزا غلام صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا ہوا. تو اتنی زیادہ ظلم کیے اس شخص نے مرزا غلام صاحب کی ماننے والوں پر، اور آج تک جکڑے ہوئے ہیں وہ. کل تک میں ہی اسی قید خانہ میں تھا، میں بھی. تو کبھی ہمارے ذہن سوئے ہوئے مطلب لکیروں کے فقیر ہیں. حضرت مرزا صاحب سب سچے تھے، بالکل سچے تھے. احمدیت سچی ہے، بالکل سچی ہے. یہ خلافت سچی ہے. اس کا ایسا مطلب کہ دماغوں میں ڈالا ہوا تھا، برین واش کیا ہوا تھا کہ ہم کسی احمدی کی آنکھیں نہیں کھل سکتی تھیں. میں بھی اسی طرح ان لکیروں پر چلنے والا بندہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ سکھا دیا، بتا دیا، کھول دیا ذہن، بتایا الہام کے ساتھ کہ اے عبدالغفار، یہ جو بشیر الدین محمود ہے ایک جھوٹا آدمی ہے. کوئی ذکی غلام جو ہے جس کا وعدہ تھا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نہیں تھا. تو اب دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں بتا رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کہ وہ مرزا غلام صاحب کا یا مسلم کا پیروکار نہیں تھا، بلکہ ہٹلر یا میسولینی کا وہ پیروکار تھا اور ان کی پیروی کرنا چاہتا تھا دنیا میں. تو ہٹلر اور میسولینی کون تھے؟ کیا وہ مجدد تھے؟ کیا وہ مسلح تھے؟ ان کا کیا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھے. دونوں فسطائس کے بانی تھے. نازی جو ازم ہے اس کے بانی تھے وہ. تو یہ اس شخص کا حال تھا. اور احمدیوں سے آزادی ضمیر چھینا اور اس طرح ان سے چھین کر ان کو تنظیموں میں ڈال کر طبقات میں تقسیم کر دیا. اور اطفال سے لے کر، یعنی ایک احمدی بچہ پیدا ہوتا ہے جب تک وہ مرتا نہیں اس کی نگرانی ہوتی ہے جماعت احمدیہ یعنی قبرستان میں. اور چندے پر چندہ مری، یعنی بھاڑے کے ٹٹو بنا دیے اس نے، احمدیوں کو بنا دیا کہ بھی چندے دو. تو بس وہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ہر احمدی پھنسا ہوا ہے کہ وہ کوئی منہ نہیں کھولتا کہ بھی ہم ان سے پوچھیں کہ تم کس بات کے 48 یہ ٹیکس ہم سے لیتے ہو. تو یہ حال ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی مسلم مودی اور ان کی یہ جو انہوں نے خلافتیں بنائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذہن کھولے. اب میں قبرستانی احمدی بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں سے سوال کرتا ہوں کہ خود آپ فیصلہ کریں کہ ہٹلر اور میسولینی کی پیروی کرنے والا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا پیروکار کیا ہو سکتا ہے. آپ خود فیصلہ کریں. میں نے ان کا حوالہ، ان کے الفاظ پڑھ دیے آپ لوگوں کے آگے. وہ تو اعلان کہتا تھا یہ باتیں. تو میں بتاتا ہوں کہ ہرگز ہٹلر اور میسولینی کی پیروکار جو ہوگا وہ مرزا غلام صاحب کا پیروکار نہیں ہو سکتا. وہ مذہبی بندہ ہی نہیں ہو سکتا. سامعین کرام، یہ جو بیان ہے ابھی میں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا پڑھا ہے، مرزا محمود احمد کا جماعتی احمدیہ میں جاری کیا ہوا نظام، اس بیان کے ساتھ وہ نظام کو دیکھیں کہ کیا وہ اسلامی نظام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ دین میں اسلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ اس کے الف سے لے کر یہ تک اس نے پورا سسٹم جو بنایا آپ نے جماعتی احمدیہ میں، وہ
ڈپینڈس اپان مطلب کہ کوشن، وہ اس کی بنیادی جبر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلائے قادیان ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر آزادی ضمیر کے لیے دھواں دار تقریر کرتی ہے، یعنی بلائے قادیان کے کھڑپینچوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اپنی قبرستانی جماعت میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے کسی پیروکار کو آزادی ضمیر کا یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجیب قسم کے یہ لوگ ہیں یار، اتنا ان کے قول و فعل میں اتنا تضاد۔ اور مرزا غلام صاحب کے اے ماننے والوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں رہی، تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ کھلا کھلا تضاد ہے ان لوگوں کی نعروں میں، ان لوگوں کی باتوں میں، اور تمہیں ابھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم تو ٹریپ ہو گئے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی اولاد نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے، مذہب کے نام پر، احمدیت کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ کہتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود، ہم ساری زندگی کہتا رہا یہ حقیقی اسلام، احمدیت حقیقی اسلام۔ یہ حقیقی اسلام ہے؟ خود فیصلہ کرو۔ آج جو غیر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس بشیر الدین محمود نے جو رویہ اختیار کیا جماعت میں احمدیوں کے ساتھ، ظاہر ہے کہ اس کی ہوا باروں کو بھی لگ گئی نا کہ یہ کیا ہے اپنے جماعت میں۔ مکمل طور پر 2000 سال پہلے جو یہودی تھے اس طریقے سے یہ لوگ احمدیوں کو بنا دیے۔ اکثر میں نے حوالے پڑھ کر سنائے ہیں اور ان کے رویوں پر روشنی ڈالی ہے کہ وہی رویے ہیں ان کے جو یہودیوں کے رویے تھے اس زمانے میں۔ اچھا، نیوز نمبر 4 آپ دیکھیں، وہاں پر اس عاجز کا، میرے اہل و عیال کا اخراج اور مقاطعہ فساد کہہ کے، حالانکہ کوئی نقطہ نظر پیش کرنا، کوئی دعویٰ پیش کرنا، کیا یہ فساد ہے؟ ایک بندہ دلیل سے بات کر رہا ہو اور اللہ کو گواہ بنا رہا ہو کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، اس کو 1 منٹ سے پہلے جماعت سے باہر، مرزا غلام صاحب کی جماعت سے باہر کر دینا، دیکھو، اور پھر 4000 سال تک عہد لے رہے ہیں کہ آپ نے خلافت کی۔ یہ خلافت ہے؟ خلافتیں ایسی ہوتی ہیں؟ آپ خلفائے راشدین کا طرز عمل پڑھیں، اسلامی تاریخ میں ان کا پڑھیں، وہ کیسے خلیفے تھے۔ یہ مردود قدم قدم پر کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ خدا کے ان سے کیا تعلق ہے؟ اور ان کے اعمال دیکھیں اور رویے دیکھیں جماعت احمدیہ میں جو انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ میں نے 2-3 بیان پڑھ کے سنایا بشیر الدین محمود کے آپ لوگوں کے آگے۔ کیا خدا کا چنیدہ بندہ اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے؟ اور کیا خدا کا بندہ اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کچھ اور کرے کچھ؟ اچھا، یہ نیوز نمبر 4 دیکھیں، ان لوگوں نے میرے ساتھ، میرے اہل و عیال کے ساتھ اور میری جماعت کے دیگر لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اور کہا کہ یہ فساد ہم پھیلا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حق رکھتا ہے، اس کے فضل کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جس کو چاہے نوازنا تو نواز سکتا ہے۔ امت محمدیہ میں ہر صدی ہجری کے سر پر آسم کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک مومن کو کھڑا کرتا ہے بطور مجدد، بطور مسلح۔ تو انہوں نے جو نظام بنایا ہے جس کی وہ عہد لیتے پھر رہے ہیں، 4000 سال تک ان کے پروگرام ہیں، تو اس میں تو خدا کو طاقت ہی نہیں ہے کہ ہر صدی کے سر پر جو گند یہ بشیر الدین محمود اور اس کے جانشین ڈالتے پھر رہے ہیں، اس کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کو بندے کو مأمور فرمائے۔ ان کے جو قبرستانی جماعت میں انہوں نے مکمل طور پر خدا تعالیٰ کو فارغ کر دیا کہ اس کی کوئی اب کام نہیں ہے، ہماری دکان چل پڑی ہے، یہ لوگ ہیں مرزا صاحب وسلم کو ماننے والے، اور یہ کہیں جا ہی نہیں سکتے، اور ہم نے مکمل طور پر عالم اسلام سے ان لوگوں کو ویسے ہی دور کر دیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یار، یہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہم پر، اور ابھی بھی تمہاری ذہن کو پتہ نہیں لگ رہا اور تمہیں شعور نہیں آ رہا، تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور عبدالغفار جنبا ہماری رستگاری کے لیے ہی تو دن رات وہ کام کر رہا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انعام دینا تھا، وہ دے دیا۔ دنیا میں کوئی مجھے مانے نہ مانے اس کا کوئی بھی اثر نہیں اس بات پر کہ جو اللہ نے اپنا فضل یا رحم میرے سامنے حال کی ہے، وہ نہیں کوئی چھین سکتا، کوئی مانے یا نہ مانے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے ان باتوں سے۔ تو یہ سب کچھ میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو دیا ہوا مشن ہے رستگاری کا، آپ لوگوں کی رستگاری کا، اس پر دن رات میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ دن جلدی آ جائے کہ جب تمہیں رستگاری مل جائے۔ تو وہی یہ عاجز رستگار ہے جس کا الہامی پیشگوئی مجھ سے موت میں وعدہ ہے۔ دیکھیں وہ قبروں میں پڑے ہونے والوں کا بھی ذکر ہے، وہ وہی تو، تم ہی تو وہ لوگ۔ تو میں اب مرزا طاہر احمد صاحب کا 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ، وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ خاکسار کی جو کتاب ہے علام مسیح الزماں، اس کا پیش لفظ جو ہے وہاں پر میں نے اس مرزا طاہر کے ان الفاظ کو
5 دسمبر 1986 کے اس کے خطبہ جمعہ کے الفاظ کو آزادی ضمیر کے حوالے سے لکھ کر اپنی کتاب جو ہے یہ جو غلام مسیح الزمان مرزا طاہر کی طرف اپریل 1993 میں بھیجی تھی. بندے کو کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے نا کہ اگر وہ میں لکھ کے نہ بھیجتا ہے اس کی 5 دسمبر 1986 کی تقریر کے وہ اقتباس آزادی ضمیر کے حوالے سے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کو پتہ نہیں لگا کہ میں کیا کہہ چکا ہوں. دعویٰ کرنے والا, نقطہ نظر پیش کرنے والا تو اس کے 5 دسمبر 1986 کی تقریر آزادی ضمیر کے حوالے سے اس کا حوالہ دیتا ہے کہ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بعد اپنا دعویٰ, اپنا نقطہ نظر اس کے آگے رکھتا ہے. تو وہ مرزا طاہر صاحب تو جلال میں آ گئے, کیونکہ یہ لوگ انسانوں کو دوسرے انسانوں کو انسان سمجھتے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ انسان ہم ہی ہیں, ساری دنیا ہماری نوکری اور چاکری, ہم لوگ ہیں خدا کے بندے, بس چنیدہ, ہمارا خدا ہم خدا کے, باقی دنیا کیڑے مکوڑے ہیں سارے. قطعاً یہ بات درست نہیں ہے. ساری اللہ کی مخلوق ہے, اس میں آپ سب شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ سب کو نوازنا چاہے کسی اپنے فضل سے, تو بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی ان کا کیا حق ہے کہ اس میں دخل دے؟ جیسے اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ قبرستان میں ہی اپنے فضل سے نوازا ہے, اور میں ڈٹ کر کھڑا ہوں اور یہ میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں. تو میں نے وہ آپ اگر پڑھوں گا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ جو 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ جو میرے کتاب غلام مسیح الزمان کے شروع میں پیش لفظ میں نے درج کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جلال آ گیا اور انہوں نے جوابی خط جو لکھا, تو یہ 8 جون 1993 کا لکھا ہوا خط ہے. خاکسار کی ویب سائٹ جو ہے alghulam.com پر اس کا یہ خط بھی ہے, آپ وہاں سے پڑھ لینا تاکہ میں اپنا وقت بچانا چاہتا ہوں. تو بڑے جلال کے ساتھ لکھا, شیطانی وسابت فلانا, اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. تو بڑے مطلب غلط لوگ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں, مجھ سے اختلاف کرتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا آپ مرزا طاہر کے متعلق ایک مرد نفس کہتے ہیں. وہ بڑے چہتے ہیں ان کا مرزا طاہر نا, تو ٹھیک ہے چہتا ہوگا, کل تک میرا بھی تھا. مجھے جب تک اللہ تعالیٰ نے روشنی نہیں دی, جب تک مجھے معمور نہیں فرمایا تھا, انکشافات نہیں فرمائے تھے, میں بھی بڑا قدردان تھا مرزا طاہر کا. تو بات یہ ہے کہ وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جمبا صاحب ایک مرد نفس کہتا ہے مرزا طاہر کو, جبکہ وہ ایک مرد خدا تھے. میں پھر اس خطبہ جمعہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, کسی کو ایک مرد خدا کہنے سے یا کوئی ذاتی طور پہ اپنے طور پر بننے سے وہ مرد خدا نہیں بن جایا کرتا. انسان کے رویے اور اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ وہ بندہ کیا ہے, مرد خدا ہے یا مرد نفس ہے. مرزا طاہر احمد کے جتنے بھی رویے تھے جماعت میں اس عاجز کے بالمقابل یا برخلاف جو انہوں نے کیے ہیں, وہ تو قطعی 100% ایک مرد نفس تھا. یا وہ کہاں مرد خدا تھا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کی جو سورۃ صف ہے, اس کی آیات جو 3 اور 4 ہیں, اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. میں ان دونوں آیات کا بہت ترجمہ پڑھتا ہوں جو مرزا طاہر احمد صاحب نے ہی کیا ہوا ہے. وہ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. یہ جو 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ میرے پیش لفظ جو ہے غلام مسیح الزمان کتاب, وہ پڑھے. اس کے بعد یہ جو انہوں نے جوابی خط مجھے لکھا 8 جون 1993 میں, تو یہ بھی خط پڑھیں. پھر اس کے بعد پھر خود فیصلہ کر لینا کہ سورۃ صف کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں, جو ترجمہ مرزا طاہر نے کیا ہوا ہے, کیا وہ اللہ تعالیٰ کا جو تعلیم ہے, سورۃ صف کے احکامات ہیں, کیا اس پر وہ چلنے والے تھے کہ اس بندے کا تو ٹوٹلی قول و فعل میں تضاد تھا, کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا. دیکھیں اس قسم کے لوگ خدائی لوگ نہیں, ان کا خدا سے تعلق نہیں ہو سکتا. ہاں نفسانی لوگ ہوتے ہیں, نام لیتے ہیں خدا کا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی آنکھیں کھولے, آپ کو تقویٰ نصیب کرے, کیونکہ جب انسان کو تقویٰ ملتا ہے, تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ملتا ہے.
کیونکہ تقویٰ کا گہرا ہے تعلق ہے علم کے ساتھ، اور علم کا گہرا تعلق ہے انسان کی بہادری اور جرت کے ساتھ. جس انسان کو انکشاف علم ہو جائے کسی بات کا، اس کے پاس علم آ جائے، تو وہ بڑا دلیر ہو جاتا ہے. خود مرزا طاہر احمد صاحبی اپنے اس خطبہ جمعہ جو 5 دسمبر 1986 کا، میں اکثر حوالے بھی دیا کرتا ہوں، میری کتاب غلام مسیح الزمان کے تیسرے خط میں وہ حوالے میں نے دیے ہوئے ہیں کہ جناب دلیری پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو کسی بات کا عرفان ہو جاتا ہے، اور جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے تو اس یقین کے ساتھ انسان میں جرت پیدا ہوتی ہے. اگر اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اگر تم زندہ درگور ہو، یعنی مردوں کی طرح قبروں میں پڑے بیٹھے ہو، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک تو تقویٰ سے خالی ہو آپ لوگ، آپ میں تقویٰ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے. آپ نے مرزا غلام صاحب کی کتابوں کو ہی نہیں پڑھا ہوا، آپ نے قرآن کریم کی تعلیم کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھا کہ اللہ ہمیں کیا فرماتا ہے. آپ صرف مزدوریاں کرنے، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں. بس صرف چندہ دے دیا، چندہ بھی ایک قسم کا نہیں، 48 قسم کے چندے دے دیے. بس حضور علیہ السلام کو، مرزا صاحب کو مان لیا ہے، بس کافی ہے. نہیں، مان لینا کافی نہیں. مرزا غلام صاحب کی تعلیم ابھی میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہے کہ بیعت کر لینا صرف منہ سے یہ کافی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس کی بیعت ہم کرتے ہیں اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی تعلیم پر عمل کیا جائے. یہ بیعت کا اصل کا نام ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ مرزا طاہر احمد صاحب جو ہیں 5 دسمبر 1986 کی تقریر میں دھواں دار آزادی ضمیر کی تقریریں کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حق ہے بات کہنے کا، بیان کرنے کا، نقطہ نظر قائم کرنے کا، اور اس کو قائم کرنے کا بھی حق ہے، نقطہ نظر بنانے کا بھی حق ہے، اور اس کو بیان کرنے کا بھی حق ہے. اگر کوئی انسان اس کے بیان کو، اس کے نقطہ نظر کو سن کر اپنی خیرت بدلتا ہے تو کسی کا حق نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، جبر کرے، نقطہ نظر بیان کرنے پر بھی اور جو اس کو قبول کرتا اس پر بھی. تو یہ شرف انسانیت وہ کہتے ہیں اس کو، یہ شرف انسانیت جس کے لیے آج ہم نے 1500 سال پہلے مکہ میں جہاد کیا تھا. آج اکثر وہی جہاد آج نے جو شروع کیا تھا میں وہی کر رہا ہوں. ان کے خلاف یہ بھیڑی ہیں، اندر سے منہ سے اوپر سے بڑے حلیم بنتے ہیں کہ بڑے مرزا صاحب کی نسل ہے. تو یہ تو آپ جانتے نہیں ان کو، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں. انہوں نے کس طرح مذہب کا ستیہ ناش کیا ہے، خون کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور اندر سے یہ بھیڑیے ہیں اور شکاری ٹائپ لوگ ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں مرزا غلام صاحب کا مشن آ گیا، احمدیت آ گئی. تو بڑا شاطر انسان تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کو احساس دے اور آپ کو شعور ملے، تا آپ بھی اپنی رستگاری کے لیے کچھ جو میں یہ عاجز کر رہا ہے جدوجہد، آپ کو بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق ملے. اچھا، میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندہ آئے تو کیسے پتہ لگے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا خود ہی جھوٹا اس نے دعویٰ کر لیا ہے. اس کا بھی حضرت مرزا غلام صاحب نے جواب دیا ہوا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی جو ہیں اپنی کتاب تذکرۃ المہدی کے صفحہ 190 پر لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں، مجدد الوقت کون ہے؟ جب میں اول دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تھا تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ نے بھی دعویٰ مجددیت کیا ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ مجددیت کا کرتے ہیں. من جملہ اوروں کے ایک سوڈانی مہدی ہے جس پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مہدی اور مجدد ہے. اب ہم آپ کو مجدد مانیں یا ان میں سے کسی اور کو، کسی ایک کو؟ فرمایا جس کے پاس دلیل ہو. اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، مرزا غلام صاحب کے زمانے میں بھی 15-16 دعوے دار تھے، مہدویت کے، مجددیت کے، قسم کے، لیکن سچا ان میں سے صرف مرزا غلام صاحب کا دعویٰ تھا. آپ سچے مہدی تھے، امام مہدی تھے اور مسیح موعود علیہ السلام تھے. تو حضور صاحب نے فرما دیا کہ جس مدعی کے پاس اپنے دعویٰ کے حوالے سے دلیل ہو تو وہ سچا ہے، اس کو قبول کر لو. تو مرزا غلام صاحب نے تو اس کا فیصلہ ہی کر دیا. تو اس وقت جماعت احمدیہ میں نے اپنا جو مقدمہ ہے مرزا طاہر کے آگے دلیل کے ساتھ رکھا تھا. یہ جو کتاب ہے پورے دلائل سے بھری ہوئی ہے، میرے دعویٰ کے دلائل جو ہیں بھری ہوئی ہے.
اور میں نے ثابت کر دیا اس میں کہ وہ ذکی غلام جو ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں وعدہ بخشا تھا، وہ ذکی غلام مسیح الزمان یا وہ نشان رحمت، اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا وہ پیدا ہی نہیں کیا، وہ دیا ہی نہیں تھا انہیں ہاں بشارت ان کو دی اس ذکی غلام کی، اس نشان رحمت کی کہ تیری دعائیں سن کر میں یہ وجود آپ کو دوں گا۔ تو اللہ کا حق ہے وہ آپ اس وجود کی دعائیں کرنے والا جو وجود ہے اس کی جسمانی ضروریت میں دے دے، یا اس کی جماعت میں سے اس کی روحانی ضروریت جو ہے اس میں سے بنا دے، کسی کو بنا دے، کیونکہ یہ تو فضل ہے اللہ کا، وہ نشان رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے بنا دے۔ تو مرزا غلام صاحب نے دعائیں کیں، اللہ نے ان کی دعائیں سنی اور انہیں ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام مسیح الزمان کی بشارت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے گھر میں نہیں پیدا کیا۔ یاد رکھو، میرا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے، ان کے مولوی، ان کے جعلی ارباب و اختیار، کوئی بھی قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت جو تھا بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا کیا تھا، اور وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا۔ یہی تو جھگڑا ہے ہمارا۔ یہ جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب جو ہے، یہ سٹریم یارڈ یہ ڈرامے کرتا پھر رہا ہے، میرے ساتھ آمنے سامنے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان کو علم ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن ہمارا ساتھ دیتا ہے اس حوالہ سے، پیش گوئی مسلم موت کے حوالہ سے، نہ مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، نہ مرزا غلام صاحب کے فرمودات ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ سٹریم یارڈ کی ڈرامے کرتا ہے، یہ سرکسیں کرتا پھر رہا ہے۔ جمبا صاحب ہم آپ کو دیتے ہیں چیلنج فلانا، بھئی ادھر آؤ نا، چیلنج دیتے پھر رہے ہو، وہاں پر تماشے کرتے ہو تم لوگ، ادھر آمنے سامنے سنجیدہ بات ہے۔ دیکھیں سنجیدہ اس لحاظ سے ہے کہ اگر میں سچا ہوں اپنے دعوے میں، اور میں وہی ہوں موعود جس کا چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا محمدی مریم کو، تو مرزا بشیر الدین محمود نے یہ جھوٹے دعوے کیے ہیں اور آپ سب مان کر بیٹھے ہوں کہ آپ کا بنے گا کیا پھر قیامت کے دن؟ دیکھیں نا، یہ بڑی آپ کے سب کے متعلق سب سے پوچھا جائے گا اس سازش کے متعلق کہ عبدالغفار نے یہ باتیں آپ کو بتا دی تھی، تو اس کے بعد پھر مرنے کے بعد آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو اگر نعوذ باللہ من ذالک میں اپنی کسی غلطی میں مبتلا ہوں، مرزا بشیر الدین محمود سچا تھا اپنے دعوے میں، تو ان ڈاکٹر یحییٰ کو موت پڑ رہی ہے، کوئی میرے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کرتا آ کے؟ مجھے اگر میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کو میرے منہ پر کیوں نہیں مارتا؟ کیوں نہیں مجھے بلاتا لندن میں ہم وقت تیار ہوں اس کے ساتھ، اور اس کے نام نہاد مولویوں کے ساتھ، دیگر جو ہیں ان کا جو نام نہاد خلیفہ ہے، میں تو ہم وقت تیار ہوں ان سے بات کرنے کے لیے۔ ان کا اس عاجز کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر پیش گوئی مسلم موت کے متعلق بات نہ کرنا بتاتا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام مسیح الزمان، وہ مسلم موت اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام امسم کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا۔ ان کو پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعوے میں جھوٹ ہے۔ اگر ان کا اس بات کا عرفان ان کو نہ ہو، یہ نہ اس جگہ، تو پھر یہ رسک لے سکتے تھے کہ میرے ساتھ کیل آ کر بھاگے آتے، میرے ساتھ ڈیبیٹ کرتے، آمنے سامنے بیٹھ کے مناظرہ بھی کرتے، اور پھر منہ پکی بھی کھاتے، کیونکہ آ تو جاتے، کیونکہ لا علم ہوتے نا آتے۔ اب ان کو چونکہ علم ہے کہ وہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں، عبدالغفار جمعہ تو اپنے سچا ہے اس موقف میں کہ وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام مسیح الزمان اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا۔ عبدالغفار سچا ہے، یہ جانتے ہیں اس بات کو۔ یہی بات ہے اس مناظرے کی رکاوٹ میں کہ یہ کیل آئیں اور میرے ساتھ بیٹھ کر آمنے سامنے بیٹھ کر ہم پیشگی مسلم پر اپنا تبادلہ خیالات کریں، بات چیت کریں، یہی رکاوٹ ہے ان کے لیے۔ تو بہرحال میں ڈاکٹر یحییٰ کو کہوں گا، پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی سچائی ہے، آپ کے پاس حق ہے، تو سٹریم یارڈ کی طرف یہ کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے ادھر آؤ یا مجھے بلاؤ، انشاءاللہ فیصلہ کر لیں گے۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، بلائے قادیان کے کھڑپینچوں کا زبانی کلامی نعرہ یہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، لیکن عملاً اس بلا نے احمدیوں کو اسیر اور غلام بنانے کے لیے ان پر ایک غیر اسلامی اور جبری نظام جاری کیا ہوا ہے۔ کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب؟ ہرگز نہیں، یہ سچ ہے، جس کا ابھی میں ذکر کیا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حوالے پڑھ کے سنائے ہیں، ان کے بیانات پڑھ کر سنائے ہیں آپ کو، وہ کیا تھا بندہ۔
مرزا طاہر احمد کا وہ جو آزادی ضمیر کے حوالے کے متعلق جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے نہیں پڑھی، میری کتاب سے آپ پڑھ لیں اس کی، کہ وہ کیا کرتا تھا، جبکہ اس کا رویہ اس کے قول و فعل میں خود تضاد تھا، وہ کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا۔ تو اس قسم کے لوگ جن کے قول و فعل میں تضاد ہو وہ خدا کے بندے کے متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو علاوہ اس کے سامعین کرام اور ڈاکٹر یحییٰ سے میں کہتا ہوں کہ خاکسار نے اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں احمدیوں کو ان سے آزادی ضمیر اور اس کے اظہار کا چھینا ہوا حق لا اکراہ فی الدین کے مطابق انہیں واپس دیا ہے یا دے رہا ہوں، اور یہ اعلان کہہ رہا ہوں کہ آزادی سب کے لیے اور غلامی کسی کے لیے نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں آزادی سب کے لیے، صرف مغلیہ خاندان کے لیے نہیں، صرف بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین یہ کھڑپینچ بنے ہوئے ان کے لیے نہیں، بلکہ آزادی سب کے لیے، اس عجز کے لیے بھی اور میرے پیروکاروں کے لیے بھی۔ آزادی سب کے لیے اور غلامی کسی کے لیے نہیں۔ بلائے قادیان نے احمدیوں کو اسیر اور غلام بنانے کے لیے ان پر ایک غیر اسلامی جبری نظام جاری کیا ہوا ہے 1954 سے لے کر آج تک۔ خاکسار نے اس جبری نظام کو ختم کر کے اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام یا طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے، جس کی بنیاد قرآن کریم کی تعلیم پر ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ بلائے قادیان نے اپنی مذہبی گدی کو مستحکم کرنے اور دوام دینے کے لیے اخراج اور مقاطعہ ایسی غیر اسلامی، غیر انسانی، بلکہ میں کہوں گا فرعونی اور ظالمانہ سزاؤں کو جاری کیا ہوا ہے۔ خاکسار نے اس جبری نظام کو ختم کر کے بشیر الدین محمود کا جو ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں، اپنی جماعت میں بات کر رہا ہوں، خاکسار نے اس جبری نظام کو ختم کر کے اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں آسم کے ایک سنہری فرمودہ سید القوم خادمہم، یعنی قوم کا سردار قوم کو خادم ہوتا ہے، کے مطابق عدل و انصاف پر مبنی ایک اسلامی نظام یا طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ اور دیگر میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے اپنی جماعت میں اپنے پیروکاروں سے کہا ہوا ہے کہ جب تک تم خدا تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام مہدی و مسیح موعود اور خاکسار کے فرمودات کی پیروی کرتے رہو گے، اس وقت تک تمہیں دین اسلام، احمدیت اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند سے کوئی نکال نہیں سکے گا۔ یہ پکی بات ہے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ جو میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے فرمایا ہوا نا، ہم تو اس اللہ کی تعلیم کے پابند ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے ماننے والوں میں یا جو بھی لوگ آئیں گے اگر جبر کریں گے تو میں لوگوں کو کہوں گا اٹھا کے پھینک دو ان کو۔ کون ہوتا ہے اللہ کے بندوں پر جبر کرنے والا دین کے حوالے سے؟ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، یہ جو ابھی قرآن کریم کی جو تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، میں نے وہ یاد پڑھی ہے، ترجمہ پڑھ کر آپ کو سنایا ہے۔ اس طرح میں نے حکم حضرت مرزا غلام صاحب کی کشتی نور میں جو تعلیم ہے وہ بھی آپ کو اور پورے احمدیوں کو پڑھ کر سنائی ہے۔ آپ کے بلائے قادیان کے کھڑپینچوں کے رویے اور طرز عمل کو کیا ہم قرآن کریم کی تعلیم اور حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم سے کوئی مناسبت دے سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ، میں نے جو دلائل پیش کی ہیں، ثبوت دیے ہیں، کیا تو ان کو جھٹلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ افسانوی باتیں نہیں میں کر رہا، یہ سچی باتیں ہیں جو احمدیوں مظلوموں کے ساتھ ہو چکا ہے جماعت احمدیہ میں 1954 سے لے کر آج تک۔ اور دکھ والی بات ہے کہ وہ بھی بیچارے سوئے پڑے ہیں۔ میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں، آپ اپنی آنکھیں کھولیں، آپ کو بھاڑے کا ٹٹو انہوں نے بنایا ہوا ہے، 48 چندے آپ سے لیتے ہیں۔ کیا دنیا میں اس لیے آپ پیدا ہوئے تھے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جو جانشین ہیں ان کے آپ بھاڑے کے ٹٹو بن جائیں، مزدوریاں کرتے پھریں، ان کو چندے ادا کرتے رہتے؟ یہ تو ظالم ڈاکو لوگ ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دین کے نام پر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ آپ بھی انسان ہیں، اللہ سے دعائیں کریں، خدا کی قسم جس طرح اللہ نے مجھے چنا ہے، مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل میرے نصیب کیا، اس طرح آپ کو بھی کر سکتا ہے وہ۔ لیکن صرف یقین ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ میرا خدا قادر ہے۔ جب میں خدا کی عبادت کروں گا، اس سے دعائیں کروں گا، تو وہ میری دعائیں سنے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو مجھے اپنے کسی فضل کا وارث بھی بنا سکتا ہے۔ ایسے آپ کو بھی بنا سکتا ہے احمدیو۔
ان لوگوں نے تو آپ کو صرف چندے دینے والے بھاڑے کے ٹٹو بنایا ہوا ہے. آپ نے آنکھیں کھولو, ہوش سے کام لو, میری باتوں پر غور کیا کرو. اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ میں باتیں بے بنیاد کر رہا ہوں, ان کو کہو کہ میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئیں. کبھی قیامت تک نہیں یہ لوگ آئیں گے, کیونکہ جھوٹے ہیں لوگ. ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ ہی کے سوال کے جواب میں خاکسار اپنے تجدیدی کاموں کا ذکر کر رہا ہے, اور احمدیوں سے آزادی ضمیر چھین کر انہیں زندہ دارگور کرنے کا جو مرزا بشیر الدین محمود نے جرم کیا ہوا ہے. خاکسار قرآن حکیم کی تعلیم لا اکراہ فی الدین, یعنی دین کے میں کوئی جبر نہیں, کے مطابق ہر احمدی کو اس کا آزادی ضمیر کا حق واپس دے کر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اس جرم کی تجدید کر رہا ہے. ڈاکٹر یحییٰ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور یہ خاکسار کی تجدید نمبر 16 ہے. حضور صاحب کے اب ان اشعار پر خاکسار اپنا خطبہ ختم کرتا ہے, جو کہ ایک صدی قبل آپ علیہ السلام نے پڑھے تھے یا منظوم کیے تھے. آپ علیہ السلام نے ایک صدی قبل فرمایا تھا, اور آج خاکسار بھی اہل دنیا اور بطور خاص احمدی اور مسلمانوں سے یہی کہتا ہے. کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو, کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو, ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن. غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی, خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن. دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے, اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن. ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا, اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن. انشاءاللہ تعالی وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے. میں تمام احمدی بہن بھائیوں اور بزرگوں اور اسلام تمام مسلمان بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں, میری بات نوٹ کر لینا, وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے. آپ سب پکارو گے مجھے, کیونکہ میں صادق ہوں. خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے, میں وہی ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے آگے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے, ابن مریم کی. میں وہی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کا روحانی فرزند ہوں. وہی موز ذکی غلام مسیح الزماں ہوں جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی. وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے, اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اولم وآخرم بظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ
يستجب لكم ولذكر الله أكبر.